کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا اور جو روتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا۔ مرد کی وفا چیک کرنی ہے تو اس وقت چیک کرو جب اس کی بیوی بیمار ہو اور مرد دوسری شادی نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ سچا اور سبق آموز واقعہ ہے سعودی عرب کا۔ سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا جو شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی پچھلے 5 سال سے بستر پہ تھی، بیمار تھی اور ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اس کا دوست اسے ملنے آتا ہے، اس کا بیوی کا حال چال پوچھنے۔ عربوں میں رواج ہے، بیمار ہو کوئی بندہ تو لازمی جاتے ہیں حال چال پوچھنے کے لیے۔ وہ دوست کا حال چال پوچھتا ہے، اس کی بیوی کا حال چال پوچھتا ہے کہ بیوی کی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، کچھ بہتر ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، جوں کی توں ہی ہے۔ وہ باتیں کرتے باہر آگے بیٹھ کے دونوں دوست کہتا ہے یار تو کیا چاہتا ہے اپنی زندگی سے؟ تیری بیوی پچھلے 5 سال سے بیمار ہے، بستر پہ لاش کی طرح پڑی ہے، تو جوان ہے، خوبصورت ہے، صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے، تم اور شادی کر لے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا دوست خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ویل ڈن یار، بہت اچھی بات کیا تو نے، تمہاری بات میرے دل پہ لگی ہے، پر میری ایک بات سن لو، جو میری کہانی سن لو، اس کے بعد فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ اس عورت کے اوپر میں سوکن لاؤں یا نہ لاؤں، مجھ کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے میری کہانی سن کے، اور آپ نے بھی جو کہانی سن رہے ہیں مجھ سے۔ وہ کہتا ہے کہ نا، جب میں چھوٹا تھا، 5 سال کا یا 6 سال کا، تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے باپ کا انتقال ہوا، کچھ دن تو گزرے خیریت سے، اس کے بعد جب ماں کی عدت پوری ہوئی تو رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے مل کے میری ماں کی شادی میرے چاچا سے کرا دی۔ چاچا کو میں ایک آنکھ اچھا لگتا نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی چاچا نے میری ماں سے کہہ دیا اپنے بچے کا بندوبست کر لیں، کل کو میرے گھر میں جب میرے بچے پیدا ہوں گے، میری اولاد پیدا ہوگی، تم اولاد میں پیار میں فرق کرو گی، تم اپنے پہلے بچوں کو زیادہ پیار کرو گی اور میرے بچوں کو کم پیار کرو گی، لہٰذا تمہیں میں وارننگ دیتا ہوں، یا تو گھر میں یہ بچہ رہے گا یا تم رہو گی، میں دونوں کو نہیں پال سکتا۔ تو کہتا ہے ماں مجھ سے کہتی بیٹا تمہارا چاچا اس طرح کہتا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں 100 دارو تے ایک کیو، 100 چاچا تا ایک پیو، وہ بھی نہیں بنتا۔ اب بیٹا جو روتا ہے، اکثر اوقات گھر پہ بات ہوتی رہتی، کئی بار اپنے کانوں سے سنا چاچا کو کہتے ہوئے۔ وہ نا جب ابو کے ساتھ گھومتا تھا اپنے باپ کے ساتھ، تو ابا کہتا تھا اس کا کہ بیٹا کوئی بھی کام ہو نا تو میرا ایک دوست ہے، اس کو لازمی بتانا، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گا۔ کہتا میں روتا روتا نا اپنے گھر سے نکلا ہوں اور ابا کا جو دوست تھا اس کے گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی ہے، وہی آدمی باہر آیا، مجھ کو دیکھے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، اندر لے کے آگے۔ وہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ نا ابا کہتے تھے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو تو جو میرا دوست ہے نا، میرا بہت کلوز ہے، میرے دل کے پاس ہے، اس کو بتانا، تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ وہ کہتا ہے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہے میری ماں کی شادی میرے چاچا سے ہو گئی ہے۔ کہتا ہاں پتہ ہے بالکل۔ کہتا چاچا کو میں ایک آنکھ نہیں اچھا لگتا، چاچا نے میری ماں سے کئی بار کہا ہے کہ اس بچے کا بندوبست کر، اب تو حد ہی ہو گئی ہے، ماں بھی شاید مطلب ہی ہو گئی ہے، ماں کو اپنا رشتہ عزیز ہے، اولاد عزیز نہیں ہے۔ ماں نے مجھے کہا کہ بتا بیٹا تو کہاں جانا چاہتا ہے، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے اب کوئی بات نہیں بیٹا، گلے سے لگایا، ماتھا چوما، اپنے بچوں کو آواز دی، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، ان کو بلایا، ان سے کہتا ہے آج کے بعد یہ آپ کا بھائی ہے، اپنے کپڑے گفٹ کرو اس کو، اپنے شوز گفٹ کرو، اپنا اسکول بیگ گفٹ کرو، تاکہ بچوں میں پیار رہے۔ اور کہتا ہے ہم بچے نہ کٹھے کھیلتے پڑھتے ایسے ہی جوان ہوئے، اچھی تعلیم حاصل کی، اچھا کھانا کھایا، اچھے اسکول میں گئے، اور جب میں پڑھ لکھ کے جوان ہو کے صاحب حیثیت ہو کے نوکری پہ لگ گیا، تو اس شخص نے جو ابو کا دوست تھا، جو میرا محسن تھا، کہتا ہے بیٹا تم سے ایک بات کرنی ہے، تمہیں اچھی لگے تو ٹھیک ہے، بری لگے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں پلے ہو بڑے ہو، تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہوا ہے، اس نے تم کو دیکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کی شادی ہو جائے، تم اگر نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں اتنا خوش، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہ آج مجھ کو احسان اتارنے کا بدلہ مل گیا. کہتا اس بندے کا میں احسان ہی اتار سکتا. جہاں پہ ممتا ہار گئی وہاں پہ بندہ جیت گیا. اللہ کہتا ہے نا میں 70 ماؤں زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اس ماں نے اپنے شوہر کی خاطر پہلے بیٹے کو قربان کر دیا. کہتا میں نے کہا جی میں تو شکر ادا کرتا ہوں میں آپ کے کام آ سکوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا پھر میری شادی ہوگی وہاں پہ. اور اس بچی نے جو میری بیوی ہے، جب بچپن میں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو اپنے بھائیوں سے پہلے مجھ کو دیتی تھی، کھانے کی، کپڑے کی، کوئی چیز، کوئی گفٹ، کوئی کھلونا. آج اگر وہ بیمار ہے تو کیا مجھے چاہیے اس کے اوپر سوکن لے کے آؤں، دوسری شادی کر لوں؟ میں تو اس کا تیمارداری کر کے نا خوشی محسوس کرتا ہوں. میں تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی طرح اس کا احسان اتار سکوں. اب وہ دونوں جو رو رہے ہیں، جو کہانی سنا رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو کہانی سن رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے. کہتا ہے یار مجھ کو معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری کہانی اتنی درد بڑی ہے، کہ جہاں ممتا ہار گئی وہاں یہ بندہ جیت گیا. وہ کہہ کے گلے ملایا اور چلا گیا. اور کہتا ہے یار اپنی بیوی سے بھی نا میری طرف سے معافی مانگ لینا، میری ہمت نہیں ہے ان کے سامنے جانے کی. وہ جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس کمرے میں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، آنکھیں لال ہوتی ہیں. بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، میری وجہ سے پریشان ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی. وہ کہتا ہے نہیں، میں تو تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. آج پہلی بار میں پریشان اس لیے ہوا، میرا دوست آیا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا اور شادی کر لو. میں نے پوری کہانی سنائی ہے نا تو معافی مانگ کے گیا، مجھ سے بھی اور تم سے بھی معافی مانگ رہا تھا. وہ بیوی کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے. پھر دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمارا امتحان جو ہے نا اس میں آسانی پیدا کر دے، ہم کو صحت دے دے، زندگی دے، تندرستی دے دے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو نا نصیب مانگو، صحت مانگو. پیسہ تو کیا ہے، آتا ہے اور جاتا رہتا ہے. نصیب جو ہے نا وہ تقدیر بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو بھی ہم کو بھی. جمعہ مبارک. اللہ حافظ. اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے.